لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز طلبہ اور مصلیان مسجد، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ایک بار پھر امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب اصول السنہ کی شرح کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہماری تیسری مجلس ہے اور انشاءاللہ آخری بھی۔ اس کتاب کی شرح کے لیے انشاءاللہ یہ آخری مجلس ہوگی، حالانکہ کتاب کا کافی حصہ ابھی باقی ہے اور تقریباً دو دروس میں ایک تہائی حصہ یا اس سے کچھ زیادہ پڑھا گیا تھا اور تقریباً 2/3 حصہ باقی ہے۔ اسی اسلوب میں پڑھنے کی صورت میں آج کے درس میں اسے مکمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کوشش کی جائے گی آج مختصر سے مختصر شرح ہو اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو کلام ہے کم از کم اسے ہم پڑھ لیں اور وہ مسائل ہمارے سامنے آ جائیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس متن کے اندر بیان کیے ہیں۔ لہذا پڑھیں۔ گزشتہ درس میں جہاں تک بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين خروج الدجال قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة والإجمال أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن۔ دجال کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں والایمان ان المسیح الدجال خارج۔ اس بات پر بھی اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح دجال خارج ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اور دو آنکھوں کے درمیان، اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ والاحادیث التي جاءت فيه والایمان بان ذلك کائن۔ اسی طرح دجال کے بارے میں جتنی احادیث وارد ہیں اہل سنت والجماعت ان تمام احادیث پر ایمان لاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر پیشن گوئی کی ہے دجال کے خروج کے بارے میں، یہ 100% سچ ہے اور ہر ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ جو بھی حدیث صحیح سند سے اللہ کے رسول سے ثابت ہے دجال کے متعلق کہ مستقبل میں اس طرح یہ چیز پیش ہونے والی ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دجال کی صفت کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لفظ لکھا ہوا ہوگا، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور
وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کی صحت پر تمام علماء امت کا اجماع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے، تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو اعور کذاب سے ڈرایا تھا۔ اعور کہتے ہیں جس کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ صحیح ہو، دوسری خراب ہو، فاسد ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کانا کہتے ہیں۔ اگر دونوں آنکھیں فاسد ہو، خراب ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعمی کہتے ہیں عربی میں۔ اعور نہیں کہتے، اسے اعمی کہتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اندھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعور کہا۔ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ صحیح ہوگی، دوسری آنکھ فاسد ہوگی۔ دو آنکھ تو ہوگی اور دو آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ بعض لوگ آپ دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ پہ دجال کی فردی تصویر شیئر کرتے ہیں اور اس کی تصویر بناتے ہیں کیا؟ ایک ہی صرف اس کی آنکھ ہے، بس ایک دم بیچ میں صرف ایک آنکھ ہے۔ کیا اس طرح ہوگا؟ وہ دو آنکھیں ہوگی، ایک آنکھ فاسد ہوگی، دوسری آنکھ صحیح ہوگی، اور دو آنکھوں کے درمیان کافر لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ دوسری صفت اللہ کے رسول نے بیان کی، کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ دجال جو ہوگا کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اعور نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے اعور کی نفی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں جو دونوں صحیح سالم ہیں۔ اعور کی نفی سے کہ اللہ رب العالمین اعور نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ایک آنکھ صحیح ہو دوسری فاسد ہو، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پھر کیسے ہے؟ نفی کیا گیا کہ اللہ رب العالمین دجال کی طرح نہیں ہے کہ ایک آنکھ صحیح ہو دوسری آنکھ خراب ہو۔ تو پھر کیسے ہے؟ سوال آتا ہے۔ اس کا دو احتمال ہو سکتا ہے۔ ایک احتمال یہ کہ دونوں آنکھیں خراب ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ اس سے بڑا عیب ہے یا نہیں؟ جس کی دونوں آنکھیں خراب ہو اور کسی کی ایک آنکھ خراب ہو ایک آنکھ صحیح ہو، تو دونوں میں سے کون سا بڑا عیب ہے؟ جس کی دونوں آنکھیں خراب ہو، یہ بڑا عیب ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے اس عیب کی نفی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار اعور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ تو کیا یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ دونوں آنکھیں اللہ کی خراب ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس سے بڑا عیب ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں اور دونوں صحیح سالم ہیں اور دونوں صفت کمال ہیں، کسی طرح کا ان میں نقص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم تمام صفات کو کمال کے طور پر ثابت کرتے ہیں۔ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان میں اللہ رب العالمین کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، کسی صفت میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ تو یہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتھ میں کہا کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ دجال کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لفظ مکتوب ہوگا، اور اسے اللہ کے رسول نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ غور کریں کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لفظ لکھا ہوا ہوگا، اس کے باوجود بہت سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ دجال کی اتباع کرنے لگیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، من سمع بالدجال فلینع عنہ، کہ اگر کوئی شخص دجال کے خروج کے بارے میں سن لے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو کیا کرے؟ لطف لینے کے لیے دیکھنے جائیں، چلو دیکھتے ہیں کیسے لگتے ہیں دیکھنے میں۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا، 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ سن لے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو قریب اس کے نہ جائے، دور بھاگے اس سے، دیکھنے کے لیے نہ جائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے بعض لوگ کیا ہوں گے، اپنے بارے میں حسن ظن کے شکار ہوں گے کہ میرا ایمان تو بڑا قوی ہے، دیکھ کر تھوڑے اس کی بات قبول کروں گا، اور حسن ظن کا شکار ہو کر دجال کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟
بعد میں دجال کے ٹیم کا ہی ایک ممبر ہوگا. وہ بڑا حسن ظن تھا اسے اپنے ایمان پر. نتیجہ کیا نکلا؟ دجال کی ٹیم کا ہی ایک ممبر بن کر بعد میں نکلا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں دجال کے خروج ہونے کے بارے میں کوئی سنے تو اسے دیکھنے کے لیے نہ جائے، اس کے قریب نہ جائے، جتنا ہو سکے اس سے دور بھاگے. صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. او انسان، او شخص انتہائی سعادت مند ہے جو فتنوں سے دور ہے. جو جتنا زیادہ دور ہے فتنوں سے اتنا زیادہ امن و امان میں ہے اپنے ایمان کے تعلق سے. اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے. جو جتنا زیادہ قریب ہوگا فتنوں سے اتنا ڈر ہے کہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا. اس لیے کوئی اپنے ایمان کے بارے میں اوور کانفیڈنس کا شکار نہ رہے کہ میرا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، تھوڑے اس کی بات قبول کر لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں یقین نہیں تھا. کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہی اللہ رب العالمین کی شریعت ہے. اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان فتنوں سے دور رہے. فتنوں کے قریب جائیں گے پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوگا. اس حدیث سے سلف صالحین نے استدلال کیا ہے کہ اہل بدعت سے اور ان کی مجلسوں سے حتی الامکان ایک انسان کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ قریب جائے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کا شکار ہو جائے. لہذا جتنا ہو سکے اس سے دور رہے. تو دجال کے خروج کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مسلمہ عقائد میں سے ہے. دجال کے خروج کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مسلمہ عقائد میں سے ہے. علماء سلف نصاً اس عقیدے کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں. اگر کوئی اس کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرے، کوئی اس کے بارے میں انکار کرے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا. اس کا شمار کس میں سے ہوگا؟ اہل سنت میں، اہل بدعت میں سے. اہل بدعت میں سے ہوگا، اس کا شمار اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا. چاہے تمہارے عقل میں وہ حدیث آئے یا نہ آئے، بس تسلیم کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں اللہ کے رسول کی طرف سے اس بارے میں آئی ہیں ان پر ایمان لانا اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. اور اگر کوئی شک و شبہ ظاہر کرے، جیسے مولانا مودودی نے صحیح مسلم کے اندر موجود جساسہ والی حدیث، جساسہ کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریائی سفر پر نکلے اور ان کی کشتی کیا ہو گئی؟ بھٹک گئی. ایک جزیرے پر پہنچے اور وہاں دجال کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھا. جب آئے مدینہ تو اللہ کے رسول سے اس واقعے کو بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کو صحابہ کرام سامنے بیان کر کے سنایا. یہ واحد حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول ایک صحابی سے خود روایت کرتے ہیں. اصل کیا ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول سے حدیث روایت کرتے ہیں نا، لیکن یہ حدیث الٹی ہے. اللہ کے رسول تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم میں ہے. جساسہ کے نام سے مشہور ہے، حدیث الجساسہ، یعنی دجال بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے اسے بیان کیا اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مولانا مودودی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں. اگر کہیں حقیقت میں موجود ہوتا تو آج تک ظاہر ہو چکا ہوتا. پوری دنیا کا انسان نے چپا چپا چھان مارا، حقیقت میں اگر کہیں موجود ہوتا تو آج تک کہیں نہ کہیں مل گیا ہوتا. یعنی تجربے سے اللہ کے رسول کی حدیث کو جانچیں گے. اگر تجربہ ہمارا صحیح ہوا تو مانیں گے، اور تجربے کے مطابق حدیث نہیں اتری تو اسے نہیں تسلیم کر سکتے. استغفر اللہ. ترجمان القرآن کے اندر مولانا مودودی کیا کہتے ہیں، ان کی صرف ایک عبارت نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے. لکھتے ہیں اس میں، یہ رمضان و شوال 1364 ہجری والا شمارہ ہے، جا کے کوئی دیکھ لے. لکھتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ مولانا مودودی کی عبارت ہے. کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے.
اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یعنی عوام میں ایسے ہی مشہور ہے. اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے, صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے, اللہم انی اعوذ بک من المسیح الدجال. یہ افسانے ہیں, استغفر اللہ. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہ مسلمہ عقائد میں سے اہل سنت والجماعت کے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, اور اس طرح کے باطل توہمات سے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آگے پڑھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَنزِلُ فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ لُدِّ. اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ زمین پر اتریں گے اور دجال کو لد نامی جگہ پر قتل کریں گے. یہ بھی اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد میں سے ہے, کسی کے یہاں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ شک و شبہ آپ کو آج کے دور میں کن کے یہاں ملے گا؟ فتنہ شکیلیت کے جو شکار ہو چکے ہیں ان کے یہاں ملے گا. جانتے ہیں نا فتنہ شکیلیت کیا ہے؟ حنیف, شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے, تو ان کے یہاں آپ کو کیا ملے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے اشکالات ملیں گے, اور نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ بعض لوگ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ اٹھا لیا تھا. یہ بات صحیح نہیں ہے, حالانکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بل رفعہ اللہ الیہ کہا. تو یہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ اٹھا لیا تھا, اور قرب قیامت دوبارہ دنیا میں آئیں گے. جب آئیں گے تو نبی بن کر آئیں گے یا امتی بن کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اگر ایک نبی جو اپنے زمانے میں نبی تھے آج کے زمانے میں اگر آتے ہیں تو ان کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے. تو آج کے زمانے میں کوئی یہودی اور نصرانی رہے اور کہے کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں, محمد الرسول اللہ پر نہیں, نجات مل جائے گی ان کو؟ تمہارے نبی بھی اگر آ جائے نا تو ان کو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لانا پڑے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے. لہذا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے دور میں ایمان نہ لائے تو اس کے نجات کا ذرہ برابر کوئی امکان نہیں ہے, وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آگے بڑھے. اس کے بعد ایک اہم قاعدہ بیان کرتے ہیں, والایمان قول وعمل یزید وینقص. اور ایمان قول و عمل کا نام ہے, اس کے اندر کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے. اس عقیدے کے بارے میں اس مسجد میں کافی مرتبہ شرح و بسط کے ساتھ تفصیل گزر چکی ہے, اس لیے دوبارہ یہاں پر اس تفصیل کو ہم دہرائیں گے نہیں, بس تھوڑا سا اشارہ کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے شروع میں ہی کتاب الایمان قائم کیا ہے, اور اس میں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ جی صحیح بخاری پڑھنے والے بتائیں. الایمان قول وعمل, اس کے بعد ویزید وینقص. الایمان قول وعمل ویزید وینقص. قول وعمل کا کیا معنی ہے؟ قول وعمل کا کیا معنی ہے؟ کون بیان کرے گا؟ 50 روپیہ. ہاں بتائیں.
عمل القلب واللسان والجوارح، یعنی قلب کا قول بھی ہوتا ہے اور قلب کا عمل بھی ہوتا ہے. کیسے قلب کا قول کیسے ہوگا؟ قول کہہ رہے ہیں آپ، تصدیق کرنا عمل ہے یا قول ہے؟ ہم نے قول القلب کہا اور عمل القلب، یہی نا؟ تو قول القلب کیا ہے؟ نہیں، قلب کے بارے میں، لسان کے بارے میں نہیں کر رہے. عمل القلب کیا ہے؟ جی، عمل القلب کیا ہے؟ عمل القلب قول القلب میں فرق کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق قلب سے ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اگر دل سے کسی نے تصدیق نہ کیا ہو، صرف زبان سے کہے، مومن ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا شمار کس میں ہوگا؟ قول القلب میں یا عمل القلب میں؟ جی بتائیں، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ؟ پڑھنے کے بعد بھی یہ حالت ہے. قول نہیں، سوال ہے الایمان قول و عمل کہا نا، تو قول القلب واللسان کہہ رہے ہیں آپ، یعنی قلب کا بھی قول ہوتا ہے. تو قول القلب کا کیا معنی ہوا پھر؟ جب قول کی آپ نے تفسیر کی قول القلب واللسان، یعنی قلب کا بھی قول ہوتا ہے نا. آپ خود اقرار کر رہے ہیں، قول کی تفسیر کر رہے ہیں قول القلب واللسان، یعنی قلب کا بھی قول ہوتا ہے یا نہیں؟ کیسے قلب کا قول ہوتا ہے؟ اور عمل کی بھی تفسیر کر رہے ہیں عمل القلب واللسان والجوارح، یعنی قلب کی نسبت، قلب کی طرف نسبت قول کی بھی کر رہے ہیں، عمل کی بھی کر رہے ہیں، دونوں کی نا. تو کیسے قلب کا قول اور عمل دونوں ہو؟ کیسے؟ اس کو سمجھائیے. تصدیق کرنا کیسے؟ زبان کی بات سوال ہی نہیں ہے، سوال صرف دل کے بارے میں ہے. امام بخاری نے دونوں کو کہا اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں الایمان قول و عمل، یعنی قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، یہ کر رہے ہیں نا. تو قلب کے لیے آپ قول بھی ثابت کر رہے ہیں، عمل بھی ثابت کر رہے ہیں. عمل تو سمجھ میں آتا ہے، قول کیسے سمجھ یہ ہوگا؟ بتائیں. دل سے جو اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ کا، وہ اس کو عمل کے ذریعے اپنا کے مطلب یہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین کو کسی کو عبادت، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو عبادت شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا جو تعلق ہے قلب کے ساتھ، یہ عمل سے متعلق ہے یا قول سے متعلق ہے؟ قول اور عمل دونوں. کیسے؟ قول یعنی اقرار کے ذریعے، اور عمل یعنی عبادات میں اللہ رب العالمین عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے کسی اور کو عبادت. جیسے کون سی عبادت؟ جیسے نماز پڑھنا. قلب کا عمل ہے یہ؟ نماز پڑھنا قلب سے ہوتا ہے یا جوارح سے؟ احسنت، بارک اللہ فیک. تعال، محبت کیا ہے یہ؟ محبت ہاتھ سے کر کے دکھا سکتے ہیں؟ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے. یہ عمل القلب ہے. توکل کیا ہے؟ یہ عمل القلب ہے. عبادت ہے یا نہیں ہے؟ توکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے. یہ کس کا عمل ہے؟ عمل القلب. یہ عمل الجوارح نہیں ہے. اور تصدیق جو آپ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی دل سے، اگر صرف زبان سے تصدیق کرے، دل سے تصدیق نہ ہو، اس کا ایمان مانا جائے گا؟ تو یہ ہے قول القلب. اور عمل القلب کون سا ہے؟ جیسے الخوف والرجاء والمحبہ والتوکل، یہ سب کیا ہے؟ عمل القلب ہے. یہ قول نہیں ہے، یہ عمل ہے. بارک اللہ فیک. واضح مسئلہ مشائخ؟ مسئلہ واضح ہوا؟ محبت کیا ہے؟ قول القلب یا عمل القلب؟ عمل القلب ہے. التوکل کیا ہے؟ عمل القلب ہے.
یہ سب اعمال ہیں، الخوف والرجاء، التوکل، الرضا، المحبہ، البغض، ہے نا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ سب اعمال ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ عمل کہاں سے کیا جاتا ہے؟ دل سے کیا جاتا ہے، یہ عمل القلب ہے۔ اور جن عقائد کا آپ اقرار کرتے ہیں، یہ زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، دل سے بھی اقرار ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ تو یہ سب کے سب قول القلب ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب الایمان، اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب، اگر سمجھنا ہو ایمان کے مسائل کو تو اس کتاب کو لازم پکڑیں، سب سے افضل کتاب، تفصیل کے ساتھ کتاب الایمان کو جی پڑھیں۔ نہیں سمجھا؟ کتاب الایمان یہی نام ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الایمان۔ کتاب الایمان انتہائی اہم کتاب ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے اس علم کو حاصل کیا ہے۔ کتنے؟ 1080۔ اور ان تمام اساتذہ کا یہ عقیدہ تھا الایمان قول وعمل ویزید وینقص۔ اسے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے۔ وفات سے چند دنوں پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی، وفات سے چند دنوں پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ 1080 اساتذہ سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے، ان میں سب کا عقیدہ یہ تھا الایمان قول وعمل ویزید وینقص۔ کمی اور زیادتی کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ جی مرجئہ انکار کرتے ہیں، کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ خوارج اور معتزلہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کمی زیادتی نہیں ہوتی، ان کے یہاں ڈائریکٹ یا تو مسلمان ہے یا کافر، کم ہونے کا چانس نہیں۔ جہاں کم ہوگا وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام سے خارج۔ ہمارا عقیدہ ہے یزید و ینقص، وہ کہتے ہیں ینقض بالضاد، صرف نقطے کا فرق ہے۔ ہم صاد کے ساتھ ینقص کہتے ہیں اور وہ ضاد کے ساتھ ینقض، ختم معاملہ، اسلام سے خارج، ناقض اسلام ہے، جس طرح نواقض وضو ہوتے ہیں نا، نواقض اسلام میں سے ہے یہ، تو صرف نقطے کا فرق ہے صاد اور ضاد کا۔ آگے بڑھیں۔ صلاۃ کا تعلق، نماز کا تعلق عمل سے ہے، اور اعمال میں سے یہی ایک عمل ہے جس کے بارے میں سلف بیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلام اور کفر سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کی چیز یہی نماز ہے، اگر کسی نے اسے ختم کر دیا، اس فرق کو مٹا ڈالا، تو پھر اس کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اسلام کے اندر اس بات کا تصور نہیں ہے کہ کوئی تارک صلاۃ ہو اور وہ مسلمان بھی ہو، یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی وصیت کی، وہ کون سی وصیت تھی؟ نماز کی۔ بار بار کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بار بار اللہ کے رسول وصیت کرتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مار دیا گیا، جس دن ان کی وفات ہوئی، جسم سے پورا خون بہہ چکا ہے، حرکت کرنے کے قابل نہیں، اس وقت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے جگانے گیا میں، امیر المؤمنین فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس حالت میں کہتے ہیں نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس حالت میں بھی میں نماز ضرور قائم کروں گا، کیونکہ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ اسلام میں ذرہ برابر اس کا کوئی حصہ نہیں باقی رہتا اگر نماز چھوڑ دے۔ اس لیے عزیز طلبہ نماز کا اہتمام کریں، نماز چھوڑنے والا مسلمان باقی رہ جائے اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔
اور نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے اندر فرض قرار دیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو اس کا وقت ہے اس کے اندر پڑھنا ضروری ہے. وقت سے نکال کر پڑھنے کا تصور نہیں اسلام کے اندر. میدان جنگ میں ہو تب بھی وہاں پہ وقت کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے، بعد میں نہیں. اس لیے چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے کسی حالت میں ہو، اگر عقل کام کر رہی ہے تو وقت کے اندر ضرور نماز پڑھ لیں. وقت کیا ہے؟ ایسی صورت میں صرف 3 وقت ہے. اگر کسی مجبوری میں کوئی انسان ہے تو اس کے لیے 3 وقت ہے بس نماز کا. ایک فجر کا وقت ہے، اور دوسرا ہے ظہر اثر کا ایک ہی وقت. ظہر کا وقت جیسے داخل ہو فوراً ظہر کے ساتھ اثر پڑھ سکتا ہے وہ. اسی طرح اسے مؤخر کر سکتا ہے اثر کے آخری وقت تک. مغرب کا جیسے وقت داخل ہو فوراً مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتا ہے، یا مغرب کو عشاء کے آخری وقت تک مؤخر کر سکتا ہے. لیکن اگر سورج غروب ہو گیا، اس نے ظہر اثر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اس کا وقت چلا گیا ہے، اس کا وقت چلا گیا، اب نہیں پڑھ سکتا وہ. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر دلائل کا انبار لگا دیا ہے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ اب وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا اس نماز کو جو وقت گزر چکا ہے، اب اسے نہیں پڑھ سکتا. اگر عقل اس کے پاس موجود تھی تو جس حالت میں تھا اسی حالت میں اسے پڑھنا تھا. اگر ناپاک ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، کھمبے سے بنا ہوا ہے اور قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں، دوسری طرف چہرہ، ناپاک بھی ہے، بے وضو بھی ہے، قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتا، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن عقل ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے، چھٹی نہیں نماز سے. ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان رہے نماز سے چھٹی نہیں ہے. جس طرح پڑھ سکتا ہے اس طرح پڑھے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس طرح پڑھ سکتے ہو پڑھو. اگر وقت گزرنے کا ڈر ہے اور آپ کے پاس پاکی حاصل کرنے کے لیے مثلا کوئی پیشاب کر کے پانی نہیں لے سکا، ناپاک ہو گیا، ٹرین میں ہے، حمام گیا اور وہاں پر گندا تھا، وہ گیا اور ناپاک ہو گیا، پیشاب کے چھینٹے جسم پر پڑ گئے، پانی ہے ہی نہیں، یا جس آپ اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ غسل کر سکے، غسل کرے گا وہاں پر تو اور ناپاک ہو جائے گا، پہلے سے وہ نہ گندا، غسل بھی نہیں کر سکتا. کیا کرے گا؟ جا کے 5-7 نمازیں گھر میں جا کے ادا کرے گا ایک ساتھ؟ نہیں، اس حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے. ناپاک رہے کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، اس کے لیے ہو جائے گی، دوسرے کے لیے نہیں ہوگی، لیکن وہ وقت کے اندر ہی پڑھے گا، وقت سے نکال کر نہیں پڑھے گا. شرح ابن بطال کی طرف رجوع کریں. اجازت نہیں ہے بعد میں پڑھنے کی. جہاد کے میدان میں ہے تب بھی وقت کے اندر پڑھنا ہے. اس زمانے میں جنریٹر کا سسٹم نہیں تھا کہ جنریٹر چلا کے رات کو جہاد کریں گے. ایسے ہی رات کو آٹومیٹکلی جہاد بند ہو جاتا تھا، جنگ بند ہو جاتی تھی، تو آسان سا موقع تھا، صرف ظہر اور عصر کی نماز کا ہی مسئلہ تھا، رات کو پڑھ لیں گے. ایسے تو رات کو جنگ بند ہو جائے گی. اجازت ملی اللہ کی طرف سے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ میدان جہاد میں ہی نماز قائم کریں. جان جانے کا ڈر ہے تو اس کے لیے جتنا ممکن ہو سکے حفاظتی تدبیر اختیار کریں، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے. کسی کے یہاں عذر میدان جہاد سے بڑا آ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا آپ کے پاس عذر ہو، میدان جہاد سے بڑا عذر نہیں آ سکتا. اس لیے وقت کے اندر نماز پڑھے اگر مسلمان باقی رہنا چاہتے ہیں تو. نماز چھوڑنے والے کے لیے تصور نہیں ہے کہ وہ مسلمان باقی رہے گا. اور دوسری چیز کہ وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے. 4-5 نمازوں کو ایک ساتھ جا کے فرصت سے پڑھیں گے، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. جو غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول نے رات کو پڑھی تھی، اس حدیث کا جواب جاننا ہو تو المحلہ ابن حزم پڑھیں. تفصیل کے ساتھ ابن حزم رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے. خلاصہ کیا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے. تارک صلاۃ کے اسلام کے اندر ہونے کا تصور نہیں ہے. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، صحابہ اکرام کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو میں نے نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں تھا جس کے چھوڑنے پر کسی شخص کو کافر سمجھتے ہو. صحابہ اکرام کو میں نے نہیں پایا کہ نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ہو جس کے چھوڑنے پر
ایسے شخص کو صحابہ اکرام کافر سمجھتے ہو، بس یہی ایک عمل تھا، باقی دوسرے جو مسائل ہیں وہ عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، عمل سے نہیں، عمل سے جڑا ہوا بس یہی ایک نماز مسئلہ ہے جس کے چھوڑنے والے کو صحابہ اکرام کیا سمجھتے تھے؟ کافر سمجھتے تھے۔ علماء اکرام نے عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کے اس قول کو اجماع صحابہ کے طور پر قبول کیا ہے کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے، تمام صحابہ اکرام کے اس بارے میں اجماع ہے۔ لہذا نماز کے چھوڑنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ من ترکہ فہو کافر۔ البتہ اس بارے میں تفصیل ہے کہ ایسا شخص اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے اور نماز کا تارک ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے ساتھ تعامل کیسا کیا جائے گا؟ کفار جیسا یا مسلمانوں جیسا؟ تو اس کے ساتھ جس طرح منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول کو پتا تھا نا، کیسا تعامل کرتے تھے؟ مسلمانوں جیسا ہے، کفار جیسا؟ مسلمانوں جیسا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پاور نہیں دیا ہے کہ اس کے ساتھ کفار جیسا تعامل کریں، تعامل اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا کریں گے ہم، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچے گا تو اس کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اس لیے نماز کو ترک نہ کرے، نماز کی پابندی کرے۔ اگر مسلمان باقی رہنا چاہتا ہے تو نماز ترک کیے ہوئے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ آگے بڑھیں۔ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك۔ بارک اللہ فیک۔ کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے کہ صحابہ اکرام نے ان کو تمام دوسرے صحابہ پر مقدم کیا تھا، اسی طرح ہم انہیں مقدم رکھیں گے۔ لم یختلفوا فی ذلک، کسی بھی صحابی کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ مسئلہ کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل ہیں، ذرہ برابر بھی کسی کا اس میں سے کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت میں سے۔ تیسرے نمبر پر کون ہوں گے اس بارے میں معمولی اختلاف ملتا ہے، انتہائی معمولی اختلاف، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ اور ان جیسے بعض سلف سے منقول ہے کہ عثمان غنی نہیں بلکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے افضل شخص ہے۔ البتہ جمہور صحابہ تابعین اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جن اسلاف کرام سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی بات منقول ہے، ان میں سے بہت سارے اسلاف سے رجوع بھی منقول ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور وہ بھی آخر میں اسی قول کو بیان کرنے لگے تھے کہ تیسرے نمبر پر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اختلاف کس بارے میں ہے؟ افضلیت کے باب میں، خلافت کے باب میں نہیں۔ خلافت کا مسئلہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہے، اور اس بارے میں اہل سنت کے یہاں ادنا درجے کا بھی کوئی اختلاف نہیں کہ خلافت کے مسئلے میں پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی بن ابی طالب۔ اہل سنت کی طرف منسوب کوئی ایک بھی عالم دین نہیں ملتا جنہوں نے اس ترتیب کی خلاف ورزی کی ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے جو اس ترتیب کو نہیں مانتے؟ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، کہا ہے کہ وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی گیا گزرا ہے جو اس ترتیب کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت ہے العقیدۃ الواسطیہ کے اندر، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں شاید۔ تو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور پوری امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا اس بارے میں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس مسئلے میں اختلاف درج کیا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔
اور روافض نے اس یہودی سے اس عقیدے کو لیا ہے، کسی مسلمان سے نہیں، کسی سلف صالحین سے نہیں. تو یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اس کے بعد پڑھیں. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نصر. کہتے ہیں کہ ان تینوں کے بعد، ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد سب سے افضل اصحاب شورا الخمسہ ہیں، 5 شورا کمیٹی کے ممبر. ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد سب سے افضل اس امت میں کون لوگ ہیں؟ شورا کمیٹی کے 5 ممبر. یہ کون کون ہے شورا کمیٹی کے 5 ممبر؟ علی بن ابی طالب، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب کے سب عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں. ان کو شورا کمیٹی کے 5 ممبر کیوں کہے جاتے ہیں؟ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا تھا. یہ 5 ہوئے اور 6 جن کو خلیفہ منتخب کیا گیا ان کے بعد، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا کہ ان میں سے جن کو چاہے اپنا خلیفہ منتخب کر لیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے. باقی 5 کون ہوئے؟ یہ 5 صحابہ کرام ہوئے. یہ سب کے سب عشر مبشرہ بالجنہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت بقید حیات تھے، زندہ تھے. ان سے پہلے باقی عشر مبشرہ کی وفات ہو چکی تھی. جیسے ابو بکر صدیق کی پہلے وفات ہو چکی ہے، دوسرے نمبر پر عمر فاروق خود ہیں جن کی وفات ابھی ہو رہی ہے، اور ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں ہو چکی تھی. کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے اور 5، 8 اور 1 عثمان غنی جو خلیفہ ہوئے، 9 ہوئے. ایک باقی رہ گئے، کون؟ سعید ابن زید. ان کا نام کیوں ذکر نہیں آیا؟ ان کا نام کیوں ذکر نہیں کیا؟ بتائیں. کیا تھے؟ کیا لگتے تھے؟ بہنوئی. بارک اللہ فیک. اور کوئی دوسرا جواب؟ دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی تھے، جاہلیت کے اندر شادی ہوئی تھی. یہ آدھا آدھا آپ دونوں کے، آدھا آپ کے لیے آدھا آپ کے لیے، اس لیے کہ جواب آدھا آدھا ہو کر مکمل ہوا. ٹھیک ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بہنوئی ہیں. انہوں نے ان کی بہن سے شادی کی، انہوں نے ان کی بہن سے شادی کی تھی. اور جاہلیت کے اندر یہ شغار کہتے ہیں اس کو، یہ جاری تھا، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی ہیں. تو اپنے رشتہ دار کو انہوں نے اس میں سے منتخب نہیں کیا. بعض لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ہیں، ان کو خلیفہ بنا دیں. تو کیا کہا؟ تم جھوٹے ہو، صرف چاپلوسی کرنے آئے ہو، سچ نہیں کہہ رہے ہو. اس کے بعد کہا کہ جن کو طلاق دینے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ان کو خلیفہ بناؤ. اصل انکار کرنا مقصود تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توہین مقصود نہیں تھی. جب خبر پہنچی عبداللہ بن عمر کے پاس تو کافی مایوس ہوئی کہ میرے بارے میں والد محترم نے اس طرح کہا. جب خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کافی مایوس ہیں آپ کی اس قول کی وجہ سے، تو کہا کہ جب مشورہ ہوگا نا، سب لوگ بیٹھیں گے شورا کمیٹی کے ممبر، تو عبداللہ کو بھی شامل کر لینا مشورے میں. البتہ کوئی عہدہ مت دینا، بس مشورے میں شامل رہے، عہدہ مت دینا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی سیرت پڑھیں. گزشتہ درس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی ہم نے عظمت صحابہ والی سیریز میں بیان کی ہے، اسے سنیں. بہت درس ہے ان کی سیرت میں. اور انشاءاللہ اگلا درس بھی ہمارا آئندہ کل یا پرسوں انشاءاللہ انہی کے بارے میں ہونے والا ہے. ان کی شہادت کا قصہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا باذن اللہ تعالی. اس کے بعد کہہ رہے کلہم یصلح للخلافہ وکلہم امام. ان میں سب کے سب کیا ہیں؟
خلافت کے لیے بالکل لائق تھے، اور سب کے سب ہمارے امام ہیں، امام ہے یا نہیں؟ سب کے سب ہمارے لیے امام ہیں۔ اور اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ کیا کہتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت ہم صرف 3 لوگوں کا نام لیتے تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان کا، اور ان کے بعد کسی چوتھے کا نام نہیں لیتے تھے، یہ سب سے افضل ہے۔ تو جس طرح صحابہ اکرام کا اتفاق تھا ان تینوں پر، ہم بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ ثم من بعد اصحاب الشورى ثم من بعد اصحاب الشورى اهل بدر من المهاجرين ثم اهل بدر من الانصار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة اولا فاولا، کہہ رہے ہیں کہ اصحاب شورا کے بعد سب سے افضل اہل بدر ہیں۔ مہاجرین بالعموم انصار سے افضل ہے۔ مہاجرین بالعموم کیا ہیں؟ انصار سے افضل۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے، انصار نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے نا۔ تو مہاجرین میں سے جو اہل بدر ہیں وہ افضل ہیں، اس کے بعد انصار میں جو اہل بدر ہیں وہ افضل ہیں۔ ہجرت میں بھی سب کے سب ایک ساتھ ہجرت کرنے والے نہیں ہیں، اسلام قبول کرنے میں بھی سب نے ایک ہی دن اسلام قبول کر لیا تھا یا آگے پیچھے تھے؟ آگے پیچھے تھے۔ دونوں معاملے میں، ہجرت کے معاملے میں بھی اور اسلام قبول کرنے کے معاملے میں بھی، نہ ایک ساتھ سب نے ہجرت کیا تھا نہ ایک ساتھ سب نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہے اور ہجرت پہلے کی ہے، اس قدر وہ افضل زیادہ ہوں گے، ان سے افضل ہوں گے جنہوں نے ان کے بعد اسلام قبول کیا ہے اور ان کے بعد ہجرت کی ہے۔ واضح؟ تو اس طریقے سے اہل بدر اصحاب شورا کے بعد سب سے افضل ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی؟ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ یہ ہے ان کی فضیلت کہ آج کے بعد جو کچھ عمل کرنا چاہو ہم نے پہلے ہی تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پہلے ہی ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی، ہم جو کچھ کرنا چاہیں، ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کی حاضری سال بھر نہیں ہوگی، مرضی آپ کی، جب چاہیں آئے جب چاہے جائیں، کیا خیال ہے؟ ایک دم وقت پر حاضر ہوگا روزانہ؟ پتہ ہی نہیں چلے گا آخری مرتبہ کب آیا تھا۔ ان صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے یہی پاور دیا تھا نا۔ آج کے بعد آپ کے لیے بالکل آزادی ہے، جو کچھ کرنا چاہیں، پہلے ہی تمام گناہیں آپ کے لیے معاف کر دی گئی ہیں، پہلے ہی تمام گناہیں آپ کے لیے معاف کر دی گئی ہیں۔ کسی ایک صحابی نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ کسی ایک نے بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام نہیں دیا تھا، اس کے لائق تھے وہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے دلوں کو جانچ لیا تھا کہ یہ اسی فضیلت کے مستحق ہیں کہ ان کو اگر جنت کی پہلے خوشخبری دے دی جائے، پہلے ہی بتا دیا جائے، تو مزید اس فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے حقیقت میں ہم اس کے مستحق تھے، اور زیادہ ہی محنت کریں گے، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر امتحان ہال میں تمام اساتذہ پرچہ بانٹ کے چلے جائیں، کیا خیال ہے؟ کوئی ایک نگراں نہ رہے، امانت داری کے ساتھ سب امتحان دے دیں گے؟ اسی سے اندازہ لگائیں صحابہ اکرام کے ساتھ ہماری کیا نسبت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نہ ان کو دیا تھا پاور کہ جو کچھ آپ کرنا چاہیں آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، قانون سے آپ بالاتر ہو چکے۔ تو اگر ہمیں یہ پاور دے دیا جائے تو ہم اس کا اچھی طرح استغلال کریں گے، استغلال کیا، استحصال کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ یہ دنیا کے اندر ہی جنت کے مستحق ہے، کہ ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کا پروانہ دے دیا، ٹکٹ دے دیا جائے۔ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت، وہ بھی کیسی وفات نصیب ہوئی؟ شہادت کی وفات۔ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر اگر پوری دنیا کی ملکیت میرے پاس ہوتی،
پوری دنیا کا میں بادشاہ ہوتا تو پورا دے دیتا اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کر دیتا تاکہ کسی طرح آخرت کی ہولناکی سے بچ جاؤ. یہ حالت ہے. حالانکہ خود اپنے کانوں سے, کسی دوسرے کے واسطے سے نہیں, اپنے کانوں سے بے شمار مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان سے سنے تھے کہ عمر جنتی, عمر جنتی, عمر جنتی. اس کے باوجود یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے. کہتے ہیں اپنے دور خلافت میں جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, بس برابر برابر کا معاملہ ہو جائے اتنا میرے لیے کافی ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان نیکیوں کے بدلے, اس کا کوئی ہمیں اجر سے الگ سے اجر نہیں چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرتے زاروں قطار روتے, حالانکہ بے شمار مرتبہ اللہ کے رسول سے اپنے کانوں سے سنا تھا عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی, عثمان جنتی. تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام نہیں دیا تھا دنیا کے اندر ہی جنت کا, اس کے مستحق تھے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. پڑھیں. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه وكل من صحبه سندا أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقة معه وسمع منهم ونظر إليه نظرا فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذي يبتغون ولولا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. اس کے بعد دوسرے اصحاب رسول کا مقام آتا ہے. ان کے بعد دوسرے تمام صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ آتا ہے, اور پھر ان کے بعد وہ افضل ہیں جو صحابہ اکرام کے ساتھ موجود تھے اسی صدی میں, لیکن صحابی نہیں تھے. اسی صدی میں, پہلی صدی میں جو موجود تھے بہت سارے تھے نا, تابعین بہت سارے تھے جو پہلی صدی میں صحابہ اکرام کے ساتھ تھے لیکن صحابی نہیں تھے. تو خیر القرون خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم, جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ صحابی وہ تمام کے تمام نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, گرچہ ایک لمحہ ہی صحیح. یہ ان تمام سے افضل ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہے. بلکہ تابعین اپنے تمام اعمال خیر کے باوجود بھی اس صحابی سے افضل نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایک لمحہ بس اللہ کے رسول کو دیکھ لیا تھا, کیونکہ ان کی اعمال کی جو فضیلت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے دوسرے لوگوں کا ان سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. یہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا موازنہ. بلکہ یہ حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بیان کی تھی, اور اس سے استدلال کرتے ہوئے علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ اگر متأخر اسلام قبول کرنے والے, بعد میں اسلام قبول کرنے والے صحابی کا یہ مقام پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کے بالمقابل ہو, تو جو غیر صحابی ہے ان کے بالمقابل صحابہ اکرام کا عمل کیا ہوگا؟ ما بلغ مد احدہم کہا نا, ولا نصیفہ, ایک مد یا آدھا مد. امام شوکانی کہتے ہیں کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور کسی صحابی نے ایک دانہ, بس ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے, چاول کا ایک دانہ, گیہوں کا ایک دانہ, جانتے ہیں کتنا بڑا ہو, تو پھر بھی دوسرے لوگوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس صحابی کے ایک دانے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اور یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے. تو یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ جو دوسرے لوگ کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے. اس کے بعد پڑھیں البر والفاجر. البر, البر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو. والبر جو نیکی انجام دے. جی
کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں، گنہگار ہوں، سب کی اطاعت اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصول میں سے ہے۔ جو بھی مسلمانوں کے معاملے کا ذمہ دار ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی، جس پر تمام مسلمان متفق ہیں اپنا حکمراں ماننے پر، اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، چاہے تمام کے تمام مسلمان اس سے راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تلوار کے زور پر زبردستی یہ حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لے اور بادشاہ بن جائے، تلوار کے زور پر تختہ پلٹ دیا، جو پہلے خلیفہ تھے، حاکم تھے، تختہ پلٹنے کے بعد کیا ہو گئے؟ زبردستی قابض ہو گئے حکمرانی پر، اس کی بھی اطاعت کی جائے گی، گرچہ یہ طریقہ حرام ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے پاس اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، لیکن عوام کو کیا حکم ہے؟ اس نے غلط طریقے سے یہ حکمرانی حاصل کی، لہذا اس کی خلاف ورزی کی جائے؟ نہیں، اس کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے، اس کا جو معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کا حساب ہوگا۔ لیکن جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہو، چاہے شرعی طریقے سے حاکم بنا ہو یا ظالمانہ طریقے سے حاکم بنا ہو، دونوں صورت میں اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کے خلاف خروج و بغاوت جائز نہیں ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کسی چاپلوس عالم دین کا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بادشاہ کے چاپلوس عالم دین کا فتویٰ نہیں ہے کہ جسے چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہے، صحیح سند سے موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو ٹھکرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ میں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے اندر ان احادیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آگے بڑھیں۔ الجهاد باطل الى يوم القيامه مع البر والفاجر والحكم باطل مع الامير الى يوم القيامه مع البر والفاجر لا يقال۔ جہاد قیامت تک جاری رہنے والا ہے، چاہے بادشاہ وقت نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بادشاہ وقت شاعر اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہے، لہذا اس نے اگر جہاد کی دعوت دی ہے تو ہم نہیں جائیں گے، گنہگار ہوگا ایسا شخص۔ اگر نفیر عام ہے یا کسی کو متعینہ طور پر دعوت دی ہے تو اس کے لیے نکلنا فرض عین ہو چکا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے برے ہو، اس کی اطاعت کی جائے گی اور اس کے ساتھ فریضہ جہاد کو ادا کیا جائے گا۔ پڑھیں آگے۔ اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم اور حدود کی تنفیذ، کسی نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، شریعت نے اس پر حد مقرر کی ہے نا، تو ایسے حدود کی تنفیذ کون کرے گا؟ گاؤں کا سردار نہیں، جس کے پاس زمام حکومت ہے وہ کرے گا، یا اس نے جس کو اپنا نائب بنایا ہے وہ کرے گا۔ حدود کی تنفیذ، مال غنیمت کی تقسیم عام لوگ نہیں کر سکتے، یہ خلیفۃ المسلمین جو ہوں گے، جو مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ایک ہے۔ قانون نافذ کرنا کسی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے کسی چور کو پکڑا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، آپ اسے پولیس کے حوالے کریں۔ قانون کے مطابق جن کے ہاتھ میں قانون نافذ کرنے کی صلاحیت ہے وہ فیصلہ کریں گے، آپ کے ہاتھ میں قانون نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں،
چاہے وہاں مسلمان حاکم ہو یا کافر ہو. کیا کسی ملک میں عام پبلک کو سزا دینے کی پرمیشن ہے, اجازت ہے؟ آپ نے کسی چور کو پکڑا تو اسے پیٹ ڈالے, حکومت آپ کو اجازت دے گی؟ ہمارے ملک میں بھی اجازت ہے؟ نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں لے تو وہ پہلا مجرم ہے, اس کو پہلے جیل کے اندر ڈالا جائے گا. اسی کو اسلام نے نافذ کیا ہے اور بعض لوگ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے. یہ فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے. جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی آپ پائیں گے یہی نظام ہے. عام شہری کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ جج کا کام ہے فیصلہ سنانا, آپ کا نہیں ہے. وہ عدالت میں جا کے یہ مقدمہ چلے گا اور اس کو سزا سنائی جائے گی, آپ سے ہی سزا سنا سکتے. اس کے بعد پڑھیں. اللہ اکبر. آخر میں تنبیہ بھی کرے, لا یکن فی صدرک من ذلک شک. حاکم وقت چاہے نیک ہو چاہے برے ہو, فاسق و فاجر ہو, شراب پیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, غیبت کرتے ہو, زنا کرتے ہو, یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے نا. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ کا بس مرتکب ہے, وہ فاسق ہے, فاجر ہے, لیکن کافر نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. ایسے ائمہ کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی یہ حجت قائم کرے اور کہے کہ چونکہ یہ گنہگار ہیں, کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے, لہذا میں جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوں گا, اکیلے اکیلے گھر میں پڑھ لوں گا, جائز ہے اس کے لیے؟ جائز نہیں ہے. چاہے وہ کتنے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو, جماعت کے ساتھ آپ کو رہنا ضروری ہے, اور جماعت کے ساتھ ہی جمعہ و جماعت قائم کرنا ضروری ہے. سید قطب اپنی کتاب میں صاف لفظوں میں لکھتے ہیں. میں نے منہج سلف کا دفاع جو میری کتاب ہے اس میں ان کی کتاب سے عبارت کو نقل کیا ہے, پڑھ لیں. وہ پوری سوسائٹی کو کافر سمجھتے تھے, سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ جو مؤذن اللہ اکبر کا ندا لگا رہا ہے نا, اس کو بھی کہتے تھے کہ صرف زبان سے نکلنے والا کلمہ ہے, دل کے اندر داخل نہیں ہوا, معنی مفہوم سے واقف نہیں ہے. یہ سب کے سب کافر ہیں. اس لیے نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے تھے مسجد میں, لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے سید قطب. اور آج اخوانیوں کے یہ سب سے بڑے پیشوا ہیں, امام ہیں. تو اگر یہ پیشوا ہو تو لوگ کیسے ہوں گے؟ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے اور کس دین پر عمل کرنے والے ہیں. پڑھیں آگے. ایسا شخص بدعتی ہے, فہو مبتدع, ایک دم واضح بدعتی ہے. جی پڑھیں تاکہ ہم مسائل پر مرور کم از کم کر لیں. یہ مسئلہ اوپر گزر چکا ہے جس کا تکرار کر رہے ہیں کہ ائمۃ المسلمین جو ہے, مسلم حکمراں, ان کے خلاف خروج و بغاوت حرام ہے, جائز نہیں ہے. مسلم حکمراں کس کو کہتے ہیں؟ جن کے پاس پولیس ہے, فورس ہے, عدالت ہے, کورٹ ہے, کچہری ہے, پاور ہے. جس کے پاس اس کی خلاف ورزی کریں گے تو کیا ہوگا؟ شاباشی دے گا, جیل میں ڈالے گا. اس کے پاس پورا پاور ہے, اس وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم و ستم کر رہا. تو کوئی اس کے خلاف خروج و بغاوت کرے گا, اسے چومے گا, وہ اس کے خلاف اور زیادہ وہ ایکشن لے گا, اور ناحق لوگوں کا خون بہے گا, ناحق مسلمانوں کا خون بہے گا. اس وجہ سے, اس لیے نہیں کہ یہ ظالم حکمراں اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب ہے, اس لیے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی صورت میں اطاعت کرنے کے لیے کہا. محبوب نہیں ہے یہ, اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے والا ہے ایک دن. لیکن ابھی دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہی سب سے بیسٹ آپشن ہے. اس سے بہتر کوئی دوسرا قانون ہو ہی نہیں سکتا. اور آج تک 1400 سال کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی حکیمانہ فیصلہ ہے. جنہوں نے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا، کبھی ہمیشہ افسوس ہوا. اور اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جا کے عرب کنٹریز کو دیکھ لے کہ آج سیریا کا، یمن کا، لیبیا کا اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر عرب بحاریہ کے نام پر یہ فتنہ و فساد ہوا ہے، آج اس کی کیا حالت ہے اور 10-20 سال پہلے کیا حالت تھی. سب کھنڈرات میں بدل چکے ہیں. جہاں پر عیش و عشرت کی لوگ زندگی گزارتے تھے، تو ان خروج و بغاوت کا انجام کیا ہوا لوگ اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ یوسف قرضاوی اور ان جیسے دوسرے گمراہ جو دعات ہیں، انہوں نے آخر میں باضابطہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، قبول کیا کہ یہ سعودی عرب کے جو مشائخ تھے جن کو ہم علماء الحیض والنفاس کہا کرتے تھے، انہی کا موقف درست تھا اور ہم غلط تھے. باضابطہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے لوگوں کو ابھار رہے تھے مظاہرے پر اور فتنہ و فساد پر اور خروج و بغاوت پر، ہمارا فیصلہ غلط تھا، انہی کا فیصلہ درست تھا. حالانکہ جب یہ سلفی علماء روکتے تھے تو ان کو کیا یہ طعنہ دیتے تھے کہ ان کو دنیا کے ان مسائل کے بارے میں کیا پتا ہوگا، یہ حید و نفاس کے مسائل تک محدود رہیں وہی بہتر ہے. یہ دنیا کے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے. دنیا کے مسائل ہم سے سیکھو. اور نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھ لیا. تو ان کی اگر کوئی رائے قبول کرے تو یہی نتیجہ ہونے والا ہے. اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے کسی کو کامیابی مل سکتی ہے؟ ممکن ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثوں کی مخالفت ہے یہ. پڑھ لیں عبارت. اسی مسئلے کو یہاں بیان کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، بلکہ اس کے بعد والا پڑھیں وقتال اللصوص والخوارج. بلکہ وقت ہو چکا ہے اور باقی ہے. اب عبارت نہ پڑھے، میں بس خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والا جو مسئلہ ہے قتال اللصوص والخوارج جائز. لصوص لص کی جمع ہے. لص کسے کہتے ہیں؟ چور کو، اچکے کو، ڈاکو کو. ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کے گھر میں آئے اور آپ کا مال چوری کر کے بھاگنے لگے، آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑی دیر رکو، میں مالا لا رہا ہوں، تمہارے گلے میں پہناؤں گا. اس کا آپ مقابلہ کریں گے، اسے ویلکم نہیں کریں گے، یہی نا؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اگر ہتھیار اس کے پاس ہو تو چھوڑ دے گا آسانی سے؟ بڑی محنت سے بندہ آیا تھا، اتنی آسانی سے چھوڑے گا نہیں. تو اب کیا کریں گے؟ حتی الامکان آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے. ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں. اور دوران قتال اگر وہ قتل ہو گیا تو وہ جہنمی ہے، اس کو وعید سنائی گئی جہنم کی، اس لیے کہ وہ کیا تھا؟ باغی تھا، ظالم تھا نا. اور اگر آپ کو اس نے قتل کر دیا تو آپ شہید ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اس چیز کو کہ اللہ کے رسول اگر کوئی میرا مال چھیننا چاہے تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہ دو. زبردستی کرے تو قتال کرو، بچانے کی کوشش کرو. کہا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو کہا کہ وہ جہنمی ہے، اگر وہ مجھے قتل کر دے کہا کہ تم شہید ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کو عربی میں سائل کہتے ہیں، سائل. دفع السائل کے نام سے یہ مسئلہ مشہور ہے. سواد سے، سواد، الف، حمزہ اور لام. ایسا شخص جو آپ کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ چڑھائی کر رہا ہے، تو اس کی اب کیا کریں گے؟ مزاحمت کا دفاع کریں گے. اب دفاع کریں گے اس کے لیے، اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہو جائیں گے. یہی اصل حکم ہے، اس کے سامنے سرنڈر نہ ہو جائیں. آپ مزاحمت کریں اس کے سامنے، اپنا دفاع کریں، سرنڈر نہ کر دیں. اگر اس نتیجے میں آپ مارے بھی گئے تو شہید ہوں گے، لیکن حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو بھی بچانا ہے. یہ آخری مرحلہ ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اس کا قتل نہ ہو جائے. لیکن اگر مجبوری میں یہ مرحلہ بھی آ گیا تو ایسی صورت میں اس کو مسلمانوں کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو مجرم نہیں قرار پائے گا. اگر یہ مخلص ہے اپنے اس عمل میں تو اللہ رب العالمین کے پاس بھی اس کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور عدالت میں اسے پیش کیا جائے گا تو مجرم قرار نہیں پائے گا، کیونکہ اپنے دفاع میں اس نے کیا ہے.
البتہ اگر یہ چور جیسے آپ نے دفاع کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ قتال شروع کیا، بھاگ گیا، تو کیا کریں گے؟ دوڑا دوڑا کے ماریں گے؟ نہیں، منع کیا اس کو شریعت نے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ أَن يَطْلُبَهُمْ، پیچھا نہ کرے اس کا، اگر چھوڑ کے بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہ کرے۔ وَلَا يَتْبَعُ آثَارَهُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْإِمَامِ أَوْ وُلَاةَ الْمُسْلِمِينَ، یہ کام آپ کا نہیں، یہ پولیس والوں کا کام ہے، یہ کام پولیس والوں کا ہے۔ آپ کا جو کام تھا آپ نے الحمدللہ کر لیا، وہ بھاگ گیا، اب آپ کو کیا ہے اس سے؟ باقی کا جو کام ہے اب پولیس والے کو انفارم کر دیں کہ فلاں بندہ چوری کر کے بھاگ رہا، آگے کی کارروائی پولیس والے کریں گے، آپ کو نہیں کرنا ہے وہ۔ واضح؟ ایسا نہیں کہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا، اب جا کے اس کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالا، یا اس کو پکڑا اور اچھی طرح سے اس کو کوٹ ڈالا، جائز نہیں ہے یہ۔ اگر وہ بھاگ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو پولیس کے حوالے کر دیں، حکومت کے حوالے کر دیں، آپ کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ آگے کوئی کارروائی کرتے ہیں تو آپ مجرم قرار پائیں گے، قانون ہاتھ میں لینے کے آپ کو مجرم قرار دیا جائے گا، یہ آپ کے ہاتھ میں اب نہیں ہے۔ کب تک آپ اس کا دفاع کر سکتے تھے؟ جب تک وہ آپ کے ساتھ لڑ رہا تھا، بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیں، اب اس کے قانون کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد والا جو مسئلہ ہے، لا نشهد لأحد من اہل القبلة بجنت ولا نار، اہل القبلہ کہتے ہیں جو بھی مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کر کے نماز پڑھے اس کو، تو یہ مسئلہ نماز کا مسئلہ اصل، تو ایسے شخص کو ہم مسلمان کہیں گے۔ اہل قبلہ کو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمان آپ سمجھیں گے، اور مسلمان بھائی ہے وہ، اور متعینہ طور پر کسی کے لیے جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت یا جہنم کا داروغہ نہیں بنایا، ہمیں اس کی اللہ رب العالمین نے پرمیشن نہیں دی ہے کہ ٹکٹ بانٹے، یہ جنتی یہ جہنمی، اپنے بارے میں پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا ٹکٹ بانٹے گا وہ۔ یہ حق کسے ہے؟ بس اللہ رب العالمین کو ہے۔ جن کے بارے میں نام کے ساتھ اللہ کے رسول نے جنت کی گواہی دی، ان کے بارے میں نام کے ساتھ جنت کی گواہی ہم دیں گے۔ اور ایسے لوگ تقریباً 41 ہیں جو سب کے سب صحابہ اکرام ہیں، ایسے لوگ تقریباً 41 ہیں۔ کہاں فہرست ملے گی؟ العقیدۃ الواسطیہ کی ایک شرح ہے الکواشف الجلیہ، العقیدۃ الواسطیہ کی ایک شرح ہے الکواشف الجلیہ، اس کے اندر تمام 41 لوگوں کی فہرست ذکر کی گئی ہے۔ عظمت صحابہ والے سیریز میں ہم نے ان تمام صحابہ اکرام کی پوری لسٹ پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو الکواشف الجلیہ اٹھائیں، ان تمام صحابہ اکرام کی لسٹ مل جائے گی جن کے نام کی صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے، تو ان کے نام کی صراحت کے ساتھ ہم جنت کی خوشخبری دیں گے، اقرار کریں گے کہ یہ سب کے سب جنتی۔ باقی دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں بالعموم گواہی دیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے ویسے ہم کہیں گے، تعیین کے ساتھ، نام کے ساتھ، دوسرے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جہنم کا معاملہ ہے، کسی کا نام لے کر جہنمی ہم نہیں کہہ سکتے، وصف کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا جہنمی، یہ کام کرنے والا جہنمی، لیکن فلاں شخص جہنمی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پاور نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے شرعیت و اقامت الحدود کا۔ جو بھی حدود ہے یہ سب کے سب برحق ہیں، جیسے زنا ہے اس کی حد کیا ہے؟ یا تو کوڑے مارا جائے یا پھر اسے رجم کیا جائے، یہ برحق ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لبرلز کی طرح یہ نہیں کہتے کہ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں یہ 1400 سال والا پرانا قانون نہیں چلے گا، آج کی ترقی یافتہ زمانے میں یہ پرانا قانون نہیں چلے گا۔ یہ کن کا کہنا ہے؟ لبرلز کا کہنا ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اسے برحق مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس سے افضل قانون کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا، کوئی موازنہ ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، انسان کا قانون اس کا موازنہ کر سکتا ہے؟
اور یہ حدود قائم کرنے کی ذمہ داری اور اختیار کن کو اللہ نے دیا ہے؟ عام لوگوں کو نہیں، بلکہ حکمرانوں کو یا جو ان کے نائب ہوں گے، جیسے جج ہے، جلاد ہے، پولیس والے ہیں، تو یہ نائب ہے حکمراں کے، تو یہ کام کریں گے جن کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے یہ قانون نافذ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے تبدیع من انتقص احد من صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے سب کے سب بدعتی ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل سنت والجماعت کے منہج پر قائم رہے اور صحابہ کرام کی تنقیص کرے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے، سب و شتم کرے۔ یہ کسی سلفی سے ہم اس کا توقع نہیں کر سکتے۔ یہ توقع کن سے کر سکتے ہیں؟ بدعتیوں سے۔ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، بلکہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کو زندیق کہا ہے۔ اگر دیکھو کہ کوئی کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے تو جان لو کہ زندیق ہے۔ یہ کن کا فتویٰ ہے؟ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا۔ اس کے بعد والا مسئلہ ہے نفاق کی تفسیر کا، کہ نفاق کہتے کس کو ہے؟ نفاق کہتے ہیں دل کے اندر کفر چھپا ہوا رہے اور لوگوں کو الو بنانے کے لیے اسلام کا اظہار کرے۔ تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ تم منافق ہو۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کی عدالت میں منافق ہے۔ اس کے بعد والا مسئلہ ہے اگر کسی نص کی تفسیر کا ہمیں علم نہ رہے پھر بھی ہم اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لیں گے، اور وعید کے بارے میں جو نصوص وارد ہیں انہیں تغلیظ پر محمول کریں گے، اصل پر نہیں، حقیقی اور ظاہری معنی پر نہیں، بلکہ اسے تغلیظ پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے ثلاث من کن فیہ فہو منافق، اللہ کے رسول نے کہا 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر پائی جانے کی منافق ہے۔ جھگڑا کرتے وقت بہت گالی گلوچ کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرے، تو اسے اصل منافق مانا جائے گا؟ نہیں، اسے تقلید پر محمول کیا جائے گا، اسے نفاق عملی کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، آج ہی پڑھا گیا ہے صحیح بخاری میں، آج ہی ہم نے صحیح بخاری میں فضل ثانی میں اس حدیث کو پڑھا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ کفر دون کفر ہے، ظاہر پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وعید کی حدیثیں ہیں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، یہ وعید پر محمول کیا جائے گا، ظاہر پر نہیں۔ تو اس طرح کے جو بھی نصوص ہیں ان نصوص کو خوارج ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور سب کے سب کہتے ہیں کافر ہو چکے اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت تمام نصوص کو جمع کرنے کے بعد مجموعی اعتبار سے اس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے اسے اخذ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ جنت و جہنم ابھی موجود ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور کل من علیہا فان میں کل کے اندر یہ شامل نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ کے اندر کل میں یہ شامل نہیں ہے، یہ ہلاک ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو یہ باقی ہیں اور موجود رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انعام اور سزا کے طور پر ان دونوں کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کی مخلوقات میں سے 2 مخلوق ہیں، تو ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا بدعتی ہے۔ اور آخری مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اہل قبلہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے اگر کسی کی وفات ہو اور وہ گنہگار تھا، بلکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔
اس کے نماز جنازہ سے انکار نہیں کیا جائے گا، بغیر نماز جنازہ کو اسے دفن نہیں کیا جائے گا۔ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، مرڈر بھی کیا تھا، کیا اس کا بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا جائے اسے؟ نہیں، بلکہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہی اسے دفن کیا جائے گا۔ البتہ سماج اور معاشرے کے جو معزز افراد ہیں ایسے لوگوں کے جنازے سے دور رہیں گے۔ کس لیے؟ لوگوں کو تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو کہ اگر ہم بھی اس طرح کریں تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کیا جائے گا، اس لیے معزز افراد سماج اور معاشرے کے اس طرح کے جنازے سے دور رہیں گے۔ البتہ بغیر جنازے کے انہیں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بے نمازی ہو تو اس کے نماز جنازے کا کیا حکم ہے؟ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا؟ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ میں نے منہج سلف کا دفاع جو کتاب ہے جسے اکثر کلاسوں میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب میں اس مسئلے کو پڑھ لیں، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں نماز ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، کبھی پڑھتا تھا کبھی چھوڑتا تھا، جس کو اہل عرب کیا کہتے ہیں؟ الذی یصلی و یخلی، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، تو ایسے شخص کے نماز جنازے کا کیا حکم ہے؟ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے۔ جو لوگ ان کی کتاب حکم و تارک الصلاۃ سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہو چکے اور ایسے لوگ ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ غلط استدلال ہے۔ ایک دو جگہوں پر نہیں، بے شمار دروس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی ان کے دروس کی پابندی کرنے والا ہے، سنا ہے، تو کبھی بھی یہ عقیدہ ان کی طرف منسوب نہیں کرے گا۔ تفصیل منہج سلف کا دفاع میں آپ کو اس مسئلے کی مل جائے گی۔ اس طریقے سے تقریباً آخر میں کچھ اختصار کے ساتھ ہی پڑھتے ہوئے الحمدللہ اس کتاب کے مسائل سے ہم واقف ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے یہاں سنا، اللہ رب العالمین اسے ضبط کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اسے حفظ کرنا آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے عقیدے و منہج پر آخری سانس تک ہمیں باقی رکھے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔